قبرص کی فتح۔ قبرص جسے سیپرس بھی کہا جاتا ہے نہایت ہی سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بحری جنگ کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جانوں کا ضائع ہو، اس لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ وہ کسی بھی شخص کو لشکر میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کریں گے، اور جو بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہے وہ اپنی مرضی شامل ہو، اور جو لشکر اسلام میں شامل ہو اس کی بھرپور مدد کی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جنگ کے ماہر مانے جاتے تھے، لیکن وہ رومی بندرگاہ کے ساحل پر ابھی جہاز کا لنگر کھولنے میں مصروف تھے کہ ایک چھوٹی سی کشتی میں چند رومی فوجی آئے اور انہوں نے ان کو پہچاننے کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے ایک جنگی بحری بیڑا لے کر قبرص کی جانب روانہ ہوئے۔ جب دونوں اطراف سے لشکر اسلام نے قبرص کو گھیر لیا تو اہل قبرص نے صلح کی درخواست کی، چنانچہ ذیل کی شرائط پر اہل قبرص سے صلح کر لی جائے۔ شرائط: اہل قبرص سالانہ 7,000 دینار جزیہ ادا کریں گے۔ لشکر اسلام قبرص کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اہل قبرص سمندری جنگوں میں لشکر اسلام کو دشمن کی نقل و حرکات کی اطلاع دیا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے پہلے بحری بیڑے کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس لشکر میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حرام بنت ملحان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوں گے، اور ان کی قبر قبرص میں بنے گی۔ چنانچہ جب لشکر اسلام کا پہلا بحری بیڑا قبرص پہنچا تو اس میں حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت ام حرام بنت ملحان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں، اور جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ساحل پر اترنے لگے تو ان کا گھوڑا بھٹک گیا، جس کی وجہ سے وہ گر پڑے اور ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو قبرص کے ساحل میں ہی مدفون کیا گیا۔ واقعہ روڈس کی فتح۔ قبرص کی فتح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کو لے کر روڈس پر حملہ آور ہوئے۔ روڈس اس وقت دفاعی لحاظ سے ایک اہم جزیرہ تھا۔ لشکر اسلام اور اہل روڈس کے درمیان زبردست معرکہ ہوا، جس کے بعد اہل روڈس نے شکست تسلیم کر لی۔ اس وقت روڈس میں تانبے کا ایک بہت بڑا مجسمہ تھا، جس کی ایک ٹانگ جزیرہ کے ساحل پر اور دوسری ٹانگ جزیرہ کے نزدیک ایک ٹاپو پر تھی، اور کوئی بھی بحری جہاز اس کی ٹانگ کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لشکر اسلام کے اس پہلے بحری بیڑے نے اپنی فتوحات کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں شروع کیا۔ لشکر اسلام نے اپنی کم بحری تعداد کے باوجود اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا
اور بحر روم میں رومی فوج کے بحری طلس کو توڑ کر رکھ دیا اور رومی فوج کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کرنا شروع کر دیا۔ لشکر اسلام کے بحری مراکوں میں بہترین جنگی حکمت عمل کے سبب رومی افواج اپنے ہی علاقوں میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ واقعہ ایرانیوں کی بغاوت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبید اللہ بن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ ایرانیوں نے اور جور کے مقامات پر بغاوت کر دی۔ باغیوں کی سرگوبی کے لیے حضرت عبید اللہ بن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استہار پر چڑھائی کر دی، جہاں گھمسان کی لڑائی کے بعد لشکر اسلام کو فتح ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بصرہ کے حاکم تھے، وہ بھی ایک لشکر کے ہمراہ حضرت عبید اللہ بن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آ پہنچے اور ایرانیوں کی بغاوت کا سر کچل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران ایران کے دیگر مقامات جو کہ ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے وہاں فوج روانہ کی، جس سے نیشاں پور، بلخ اور سجستان کے علاقے اسلامی حکومت کا حصہ بنے۔ نیشان پور کی فتح کے بعد سرخس، توس، مرو، دارالبحر اور جرجان، تلکان اور فاریاب کے علاقے بھی سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے، جبکہ دوسری جانب استخر اور کرمان کی بغاوتیں کچلنے کے بعد کوبستان کا علاقہ بھی سلطنت اسلامی میں شامل ہوا۔ واقعہ کابل کی فتح۔ کابل کا محاصرہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر اسلام نے کیا اور کئی روز کے شہر کے محاصرے کے بعد دشمن ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال جرأت اور مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی، جس سے وہ چیختا ہوا واپس پلٹا اور باقاعدہ جنگ کا آغاز۔ لشکر اسلام نے تاپڑ توڑ حملے جاری رکھے، جس سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور امان کی درخواست کی، جسے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ واقعہ ترکوں کی یلغار کا جواب۔ ایران میں لشکر اسلام کے فتوحات نے ترکوں پر ایک رعب طاری کر دیا اور وہ مسلمانوں کو ناقابل شکست تسلیم کرنے لگے۔ ترکوں کے دلوں میں یہ اعتقاد روز بروز پکڑنے لگا کہ مسلمانوں کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ترکوں کی اس بدولتی ہوائی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ترک بادشاہ کاران نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان بھی تمہاری طرح انسان ہیں اور تمہارے دل و دماغ پر ان کے متعلق غلط عقیدہ رواج پکڑ رکھا ہے۔ اس خطاب کے بعد کاران نے 40,000 ترکوں کا ایک لشکر تیار کیا اور خراسان کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حضرت قیس بن الحشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خراسان کے حاکم تھے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراسان میں تعینات کیا اور خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لینے روانہ ہو گئے۔ ترک فوج نے خراسان پر یلغار کر دی اور حضرت عبداللہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست جنگی حکمت عملی کے ساتھ صرف 4,000 فوج سے 40,000 کے لشکر کو شکست فاشی سے دوچار کیا۔ اس جنگ کے دوران ہزاروں ترک قتل ہوئے اور ہزاروں قید کر لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے مثال جرأت پر انہیں خراسان کا گورنر بنا دیا گیا۔
واقعہ دیگر فتوحات: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری میں ترکی اور خزارجی قوموں نے آپس میں متحد ہو کر مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ایک خونریز لڑائی کے بعد لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے لشکر اسلام کی کمان سنبھال لی۔ پھر لشکر اسلام نے جنگی حکمت عمل کے تحت گیلان کے راستہ پسپائی اختیار کی۔ حضرت عبد الرحمن بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سلیمان بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر لے کر ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ چنانچہ اسلامی فوج کا ایک لشکر گیلان اور جبرجان کی جانب بڑھا، جس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل تھے، اور ایک خون ریزہ لڑائی کے بعد جرجان اور گیلان پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران حضرت سلیمان بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر نے باب پر حملہ کر دیا اور گھمسان کی لڑائی کے بعد اسے فتح کر لیا۔ الغرض حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحیرہ روم کے متحدہ علاقے فتح ہوئے۔ شمالی افریقہ اور اس سے ملحقہ دیگر علاقے میں سلطنت اسلامی کا حصہ بنے۔ وسطی ایشیا کی کئی ریاستیں سلطنت اسلامی کا حصہ بنیں، اور روم اور ایران، وہ علاقے جہاں بھی مسلمانوں کا طلسم قائم نہ ہوا تھا، وہ علاقے بھی سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی علاقوں میں بغاوتیں بھی شروع ہوئیں، جنہیں لشکر اسلام نے ان علاقوں پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو زیر کر کے دوبارہ ختم کیا۔ واقعہ تجمیع و تحفظ قرآن: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک سب سے بڑا کارنامہ تجمیع و تحفظ قرآن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جاری رہا، جس سے مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی دولت کی ریل پیل، بیویوں اور لونڈیوں کی کثرت اور عجمی افکار و خیالات کا اثر بھی ہونے لگا۔ فتوحات اسلامی کے بعد عجمیوں میں جس طرح قرآن مجید کو رائج کیا گیا اور عجمی قرآن مجید کے اساسی معنوں سے ہٹ کر جوینے معافی اور مفہوم بخشنے لگے، وہ قابل توجہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہیں اس امر کا احساس ہوا کہ زیادہ تر عجمی قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کو سمجھے بغیر کرتے ہیں، جس سے قرآن مجید میں اللہ عز و جل کی بیان کی گئی تعلیمات کی روح متاثر ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے کہ اگر ان حالات میں قرآن مجید کی روح کو بچایا نہ گیا تو پھر ہر شخص اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق نظریات اور افکار اس میں شامل کرتا رہے گا، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کہیں وہ کفر میں شمار نہ ہو جائے صادق آتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے 1 سال نہیں گزرا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ قرآن مجید کی قرأت اور اس کے لفظوں کی ادائیگی میں عربی تلفظ کے ساتھ ساتھ عجمی تلفظ شامل ہونے سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، جو اس سے بیشتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
رونما نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق پر جمع کیا تھا۔ وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ اسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا اور اس سے بے شمار نسخے تیار کروائے اور انہیں ساری اسلامی ریاست میں پھیلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی قرأتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے مستند نسخے مملکت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو ارسال کیے تاکہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں رائج ہو سکے۔ قرآن مجید کی صورتوں اور قرأتوں میں اختلاف حضرت حذیفہ بن یامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امراض اور مزاج شناس تھے، انہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متمد خاص ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور ارمینیا، عراق اور شام کے مراکوں میں نو مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھا، تو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا تو قرآن مجید اپنی اصلی شناخت اور پیغام سے ہٹ جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کا وہ نسخہ منگوایا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع کیا گیا تھا، اور اس سے مختلف کاپیاں کروا کر انہیں مملکت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو ارسال کیں تاکہ وہ قرآن مجید کو اس کی اصل میں رائج کر سکیں۔ کتب سیر کی بعض روایات میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جس نے قرآن مجید کی ہر آیت کو دو گواہوں کی شہادت کے ساتھ قلم بند کیا۔ جب قرآن مجید مکمل ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر اس کی تصدیق کی گئی، پھر اس کمیٹی نے اس کی مستند نقلیں تیار کیں، پھر ان کے بعد ان نسخہ جات سے پہلے کے موجود تمام نسخوں کو ختم کر دیا گیا اور ان نقلوں کو عرب کے تمام علاقوں میں، ملک شام، ملک عراق، ایران، یمن، بحرین، شمال افریقہ، ترکستان اور دیگر علاقوں میں بھجوا دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید جس رسم الخط میں تحریر کیا گیا، وہ رسم الخط عثمانی کے نام سے مشہور ہوا، اور قرآن مجید کی تحریر عرصہ دراز تک اسی رسم الخط میں ہوتی رہی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تجمیع قرآن و تحفظ قرآن کی یہ طریق 25 ہجری کے اوائل میں مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی نگرانی میں تجمیع قرآن کا یہ کام مکمل کروایا اور قرآن مجید کے ان تمام نسخوں کی جو اس وقت تحریر کیے گئے ان کی تصدیق کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغت قریش و عرب کے ماہر تھے، اس لیے قرآن مجید کو قریش لغت کے مطابق ترتیب دیا۔ لغت یعنی زبان۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم کارنامے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ مت کہا کرو۔ خدا کی قسم انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے مشورے اور اتفاق رائے سے کیا، اور قرآن مجید میں رائج زید لغات کو منسوخ کر کے اسے اصل قریش لغت میں جمع فرمایا، کیونکہ مجھے
خوب معلوم ہے کہ اس اختلاف قرات کی صورت میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ میری قرات تجھ سے بہتر ہے اور میں جو پڑھتا ہوں وہ صحیح ہے، اور یہ فتنہ ان قریب تھا جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست سے ختم کیا اور قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع کیا تاکہ کسی میں کوئی اختلافات باقی نہ رہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان قریش کے علاوہ دیگر زبان کو قرآن مجید سے حذف کرا دیا۔ اکثر مفسرین کرام نے اس بات کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حفظ کرام کا جنگجو میں حصہ لینا اور ان کا شہید ہونا تھا، جس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید جو ان حفظ کرام کے دلوں میں موجود ہے وہ ختم نہ ہو جائے، جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی کئی آیاتوں کی تلاوت اور قرات میں اختلاف پیدا ہو گیا، جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ختم کیا تاکہ آنے والے دور میں امت کے درمیان انتشار پیدا نہ ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کے جو نسخے ترتیب دیے گئے ان کی پشت پر ذیل کی عبارت تحریر تھی۔ یہ وہ نسخہ ہے جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت نے اتفاق کیا اور ان کا اجماع تمام آیات قرآنی پر ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی جو مزید نئی کاپیاں تیار کی گئیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ نسخوں کی مدد سے ہی کی گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کارنامہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پر ایک احسان عظیم ہے، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام خلافت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر بیٹھتے ہی انتظامی امور میں چند تبدیلیاں کیں اور مختلف صوبوں کے گورنروں کو بھی تبدیل کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے انتظامی امور میں یہ تبدیلیاں معمول کی تھیں، کیونکہ ہر حکمران کا حکومت چلانے کا ایک اپنا طرز انداز ہوتا ہے اور وہ اپنی سوچ و فکر کے مطابق لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ذیل کے گورنر مقرر کیے گئے۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، طیف حضرت قاسم بن ربیعہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، جند حضرت عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، بصرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6، حمص حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7، اردن حضرت ابو اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8، بحرین حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 9، فلسطین حضرت علقمہ بن حکیم گندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10، آذربائیجان حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11، اصفہان حضرت سیب بن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 12، مصر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 13، حلوان حضرت عتبہ بن نیاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 14، کنسرین حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صوبوں کے معاملات کو ایسے طریقے سے چلانے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملک شام کے 3 صوبوں میں تقسیم کو ختم کر کے ملک شام کو ایک صوبہ قرار دے دیا تھا،
تاکہ انتظامی طور پر مثبت نتائج برآمد ہوں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ارمینیا، تبرستان، قبرص اور طرابلس فتح ہوئے تو انہیں علیحدہ علیحدہ صوبوں کا درجہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملکی آمدنی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رائج ملکی نظم و نسق میں بہتری پیدا کی، جس سے مصر کا خراج جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 لاکھ دینار سالانہ تھا، وہ 40 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ گیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں اور بہت سا مال غنیمت بیت المال میں جمع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے لوگوں کے وظائف مقرر کیے اور جن لوگوں کے پہلے سے وظائف مقرر تھے ان میں اضافہ فرمایا تاکہ لوگ خوشحال ہو سکیں۔ بیت المال سے وظائف کی ادائیگی کے علاوہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو اشیاء ضروریہ بھی دی جاتی تھی۔ شہد، کپڑا اور گھی وغیرہ تقسیم کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منادی کرتے دیکھا۔ وہ اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگو، صبح اپنے اپنے وظائف لینے آؤ۔ پس لوگ آئے اور اپنے وظائف لے کر جانے لگے، اور پھر شام کے وقت یہ منادی کرتے، اے لوگو آؤ اور اپنے روز یہ لیتے جاؤ۔ چنانچہ لوگ جوکے در جوک آتے اور روزینے لے کر جاتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے عوام سے رابطہ مہم شروع کی تاکہ لوگوں سے ملک کے معاملات اور نظام و نسق کے بارے میں ان کی روایوں سے آگاہی حاصل کی جائے۔